لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں مومنین پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرض فرمائے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن دیگر عبادات کے مقابلے میں روزے کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ نماز ادا کرنے کا نام، حج ادا کرنے کا نام، زکوٰۃ میں بھی کچھ کرنے کا نام اور کچھ کرنے کا کام، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم منفی عبادت کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کرنا نہیں، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، بنیت ثواب، بنیت حصول رضائے الہی، 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا، یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا، اسی روکنے کا نام اور رکنے کا نام روزہ ہے۔ صوم کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کریں کہ میرے کریم، تیرے خزانے کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ ایک بندہ جس کے لیے ماہ رمضان کی عظمتوں کو تو نے اجاگر کیا، جس کے لیے ماہ رمضان کی چاند رات سے تو نے شیطان کو قید کر دیا، جس کے لیے تو نے ماہ رمضان کی راتوں کے اندر عبادت کے ثواب کو تو نے بڑھا دیا، اور ماہ رمضان المبارک کی قدر والی رات میں تو نے نزول قرآن کا اہتمام کیا۔ اے میرے کریم، تیرا وہ بندہ جو اس مقدس مہینے کو پائے تو اس مقدس مہینے کی عبادت و ریاضت کے لیے اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک انسان کو مضطرب کر دیتی ہے، پیاس انسان کو بے قرار کر دیتی ہے، جذبات انسان کے مزمحل ہو جاتے ہیں، جب جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو انسان مضطرب ہو جاتا ہے۔ اے میرے کریم، جس ماہ رمضان کی چاند رات کو تو نے شیطان کو قید کر دیا، وہ تیرا بندہ جس کے لیے تو نے شیطان کو قید کیا ہے تاکہ اسے ورغلا نہ سکے، وہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں دن بھر اگر روزے سے رہا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو رات کو تیری بارگاہ میں جبین نیاز کو کیسے جھکائے گا؟ تو میرا کریم اپنے بندوں کو جواب دے گا، نادان، قوت بھی دینے والا میں ہوں اور بھوک اور پیاس کے باوجود توانائی عطا کرنے والا میں ہوں۔ میں پوری دنیا کو ایک مزاج دینا چاہتا ہوں۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تم میری بات مان کر کے دیکھو، تمہارے جسم میں توانائی کی روح میں پھونک دیا کروں گا۔ تم بھوکے رہ کر کے دیکھو، عبادت کی توفیق میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خالق کائنات جل جلالہ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کہہ دیا جاتا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکو،
اس کا نام روزہ ہے، لیکن نہیں، روزے کے حوالے سے فرمایا گیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے وجود کو ان تین چیزوں سے روکو۔ اے میرے کریم، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرا کریم جواب دے گا، میرے بندے، رات کی تاریکی میں تو کسی بھوکے کو نہیں دیکھ سکتا یا کسی کھانے والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور رات کی تاریکی کے اندر کسی مشروب کی طرف تیری نظر نہیں اٹھ سکتی، کسی شربت کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ رات کی تاریکی کے اندر تیری نظر تیری بیوی کی طرف شاید پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن دن کے اجالے کے اندر تو جب راہ چلے گا تو تجھے کھانا بھی نظر آئے گا، تو جب راہ چلے گا تجھے مشروبات بھی نظر آئیں گے، تو جب گھر کے اندر اپنی صبح کرے گا تو تیری بیوی بھی تیرے سامنے نظر آئے گی۔ لیکن سن لے، جب تیری توجہ کھانے کی طرف بڑھے، جب تیری توجہ پیاس ہو تو پانی کی طرف بڑھے، اور جب تیری توجہ جذبات کی تسکین کی طرف بڑھے، تو اس موقع پر تو اپنے جذبات پر اگر قابو پا لیتا ہے اور صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ تجھے تیرے باپ نے نہیں، خالق کائنات نے رکنے کا حکم دیا ہے، تو تیرے اس رکنے کا ثواب میں اتنا بلند کر دوں گا کہ جب افطار کا وقت آئے گا اس وقت جو تو دعا مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کر لیا کروں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک تربیت کا عظیم مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک تربیت کا عظیم ماہ ہمارے سامنے جلوگر ہو رہا ہے۔ حلال مشروبات سے بچنا، حلال معقولات سے بچنا، اپنی منکوحہ سے بچنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اللہ اکبر، ان تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نہایت ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ آقا کریم کے نزدیک ماہ رمضان کی بڑی اہمیت تھی، آقا کریم کے نزدیک ماہ رمضان کی بڑی فضیلت تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ماہ رمضان کی بڑی عظمت تھی۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ماہ رمضان نصیب فرما، اس کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی عطا کر تاکہ ہم اس ماہ مبارک کا احترام بھی کر سکیں اور تیری عبادت کا حق بھی ادا کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے روزہ اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ روزہ فرض کر کے کچھ اس کے کارخانے قدرت کے اندر اسٹاک کو بیلنس کرنے کا معاملہ ہو، نہیں، بلکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ بندہ متقی بن جائے، تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ انسان کا پیٹ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ ظلم کرنے کی بھی سوچتا ہے، وہ گناہ کرنے کی بھی سوچتا ہے، وہ زیادتی کرنے کی بھی سوچتا ہے، وہ افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی بھی سوچتا ہے، وہ تہس نہس کرنے کا ماحول پیدا کرنے کی بھی سوچتا ہے۔ پیاسا انسان اور بھوکا انسان زمین پر فساد بپا نہیں کرتا، زمین پر پریشانیاں پیدا نہیں کرتا۔ آپ جس کا پیٹ بھرا ہو اسے دیکھیں، وہ زمین کے اوپر ظلم کرتے بھی نظر آئیں گے، وہ زمین کے اوپر افراتفری کا ماحول قائم کرتے بھی نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو بھوک سے لاغر ہو، جو بھوک سے ناتواں ہو، جو پیاس سے ناتواں ہو، وہ کبھی کسی پر ظلم کرتا ہو، کبھی کسی پر زیادتی کرتا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں آپ بستیاں کب تباہ ہوں گی، ملک کب تباہ ہوں گے؟ اس کی تباہی کے لیے سوسائٹی کا غریب ذمہ دار نہیں ہوتا، ملک اس وقت تباہ ہوتا ہے اور بستی اس وقت تباہ ہوتی ہے جب سوسائٹی کا پڑھا لکھا انسان، سوسائٹی کا مالدار انسان تباہی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے سرمایہ داروں کو ہم حکم دیتے ہیں ہماری نافرمانی سے بچو، ہماری حکم دولی سے
سے بچو, ہمارے احکام کے خلاف چلنے سے بچو, ہمارے ارشادات کے خلاف زندگی گزارنے سے بچو. لیکن سوسائٹی کا وہ شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, وہ شخص اگر بات نہیں مانتا تو اب ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اس بستی کو تباہ کر دیں, اس بستی کو برباد کر دیں. پتہ یہ چلا کہ پیٹ بھرے ہوئے انسان کی کوتاہیاں معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں, اور پیٹ بھرے ہوئے انسان کے گناہ سوسائٹی کے اندر بدامنی کو قائم کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.